تلاوت ابتدائے صورت ہے، تو ابتدائے تلاوت کی وجہ سے تعوذ لازمی پڑھیں گے اور ابتدائے صورت کی وجہ سے تسمیہ بھی لازمی پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ قل هو اللہ احد۔ ہاں، قاف کون سے حروف میں سے ہے؟ موٹے حروف میں سے ہے۔ لام جو ہے یہ قل آخر میں آ رہا ہے، ساکن بھی ہے، تو قلقلہ کریں گے؟ نہیں، کیونکہ حروف قلقلہ میں نہیں ہے۔ حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف قلقلہ ہیں۔ اور ان میں قلقلے کی شرائط کیا ہیں؟ ان 5 حروف میں سے کوئی بھی حرف جب کسی لفظ کے درمیان یا آخر میں ہو اور ساکن ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آخر میں بھی ہے، ساکن بھی ہے، لیکن حروف قلقلہ میں نہیں ہے، تو اسی لیے قلقلہ نہیں ہوگا۔ اور ہو، ہا، حلق کا آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے، تو اس کو بھاری ساؤنڈ کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ ہا کے بعد واو کون سی ہے؟ واو 3 طرح کی ہوتی ہے، واو لین، واو مدہ اور واو متحرک۔ تو یہ واو کون سی ہے؟ ہاں، زبر زیر پیش والی واو کو واو متحرک کہتے ہیں، تو اس کے اوپر زبر ہے تو واو متحرک ہے۔ لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے؟ پر پڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ کی لام اور لفظ اللہم کی لام کو اس وقت موٹا پڑھتے ہیں جب اس لام سے پہلے زبریہ پیش ہو۔ اگر اس سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، جیسے بسم اللہ، لفظ اللہ سے پہلے میم کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، تو وہ باریک۔ اور یہ هو اللہ، یہاں لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے یا موٹا کر کے پڑھیں گے۔ هو اللہ، آخر میں ہا ہے، اس کو بھی بھاری ساؤنڈ کے ساتھ حلق کا آخری حصہ جو سینے کے ساتھ ہے وہاں سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ احد، یہ حمزہ ہے، الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو الف خالی ہوتا ہے، اگر اس کو الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو حمزہ کے بعد حا کو حلق کے درمیان سے، وسط حلق سے ادا کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں اجرا کرنا، تو یہ آپ اجرا کیا کریں ان قواعد کا جو آپ نے پڑھ لی ہیں، اس سے آپ کے قواعد کو یاد کرنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ تو ہا کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، اور ہا کے بعد جو ہے وقف کون سا ہے؟ 2 پیش ہے، تو اس کو وقف میں ساکن کر دیں گے، وہ جو میں نے 5 حرکات اوپر والی بتائی ہیں، زبر، زیر، پیش، 2 زیر، 2 پیش۔ جب ہم ان میں سے کسی کے اوپر وقف کریں تو ان کو ساکن کر دیتے ہیں، اور 2 زبر ہو تو ہم اس کو 1 الف تک لمبا کر کے وقف کرتے ہیں، اور اگر گول تا آ جائے تو اس کو ہاں میں بدل دیتے ہیں، تو وہ وقف بالابدال بن جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر ایک اور قاعدہ بھی ہے وقف میں، وہ ہے قلقلہ کا، ٹھیک ہے؟ دال حروف قلقلہ میں بھی ہے، اور وقف کی حالت میں یہ ساکن بھی ہے اور لفظ کے آخر میں بھی ہے، تو وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا۔ اور قلقلہ خود کسے کہتے ہیں؟ قلقلہ کسے کہتے ہیں؟ کیسے؟ ملا کے یا ہلا کے؟ ہاں، اپنی آواز کو ہلا دینا، ٹھیک ہے؟ حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف جب شرائط پہ پورا آ جائے تو وہاں اپنی آواز کو ہلا دینا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ احد، د، یہ ہلانے کو کیا کہتے ہیں؟ قلقلہ۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ یہ نہیں کرنا، حمزہ کو موٹا نہیں پڑھنا، لام کو موٹا پڑھنا ہے، لفظ اللہ کی لام، اللہ، اللہ، ہاں، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، پھر سے اس کو ریپیٹ کریں۔ ہاں، بعض ساتھیوں کی آواز آ رہی ہے لم یلد ولم یولد، وا یہ فا کا مخرج ہے، یہ دانت اور یہ نیچے والا ہونٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ لم یلد ولم غلط، واو میں ہونٹ کو گول کرتے ہیں،
لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. مل کے پڑھیں شروع سے. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. یہ اس آیت پہ لم یلد ولم یولد، یہ تکلف میں قلقلہ نہ کریں، نارمل ریلیکس ہو کر قلقلہ کریں، تھوڑا ہلائیں آواز کو. لم یلد یہ جھٹکی مطلب کہ شدت کے ساتھ قلقلہ نہ کریں. لم یلد، ٹھیک ہے، آواز کو ہلائیں، تھوڑا سا لہر دیں. لم یلد ولم یولد. لم يلد ولم يولد آگے چلیں. ولم يكن له كفوا أحد. دوبارہ سے شروع سے. قل هو الله أحد. دوبارہ سے. قل هو الله أحد. قل لہو، کیا غلطی ہے؟ قلقلہ کر دیا. قلقلہ نہیں کرنا، قاف لام پیش. قل پوری ادائیگی ہوگی. آگے چلیں. قل هو اللہ، قل لہو، ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد. قل هو الله اس کو أحد. تسلسل میں لے آئیں، تسلسل میں. قل هو اللہ احد قل هو الله أحد. اللہ الصمد الله الصمد لم یلد ولم یولد لم يلد ولم يولد ولم یکن له کفوا احد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم.